السلام علیکم جی، میرا نام علی حیدر ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. بجٹ آ چکا ہے, بجٹ تقریر آپ لوگوں نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے. اس بجٹ پہ ہر طبقہ اپنا اپنا ریاکشن دے رہا ہے. آپ کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے, اس مختصر ویلاگ میں آپ کو بتا بھی دوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے اس پہ کیا رائے دی. عمران خان نے بجٹ تقریر سنی ہوگی, ان کی رائے جو ہے ایک رپورٹ کی فارم میں آپ کے سامنے آ چکی ہے. عمران خان نے موازنہ کیا ہے اپنے دور کا اور موجودہ دور کا. آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں انفلیشن, مہنگائی 12.7%. مارچ 2022 میں جب ان کی گورنمنٹ کا آخری مہینہ تھا, وہ کہتے ہیں مہنگائی تھی 12.7%. اب اس وقت یہ 38.38% ہو چکی ہے, یعنی مئی 2023 تک 68% ہے جناب. جی ڈی پی ہوتی ہے گروتھ. میں اس کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. ایک قوم جو ہے وہ کتنے فیصد کے لحاظ سے گرو کر رہی ہے, اپنی کمائی کے لحاظ سے, انکم کے لحاظ سے. تو ان کے دور میں جی ڈی پی تھا 6.1%. انہوں نے موازنہ کیا ہے کہ اس دور میں, پی ڈی ایم حکومت کے دور میں, یہ 0.29% پہ آ گیا ہے. 6.1% سے 0.29% پہ. پھر انڈسٹریز کی جو, یعنی کہ صنعت کی جو گروتھ تھی وہ تھی 6.8. اس دور میں آ چکی ہے مائنس, یعنی منفی 2.94. ایگریکلچر, زراعت 4.3 پہ گرو کر رہا تھا, اس وقت 1.5 پہ گرو کر رہا ہے. سروسز سیکٹر جو ہے وہ 6.6 پہ تھا, اب 0.8 پہ آ چکا ہوا ہے. پر کیپٹا انکم, یعنی ایک بندہ پورے سال میں ایوریج کتنا کما لیتا ہے, $1765 تھا, نیچے آ گیا ہے $1568 پہ. انویسٹمنٹ ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی 15.7 پہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, ملک میں 13.6 پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آگے چلتی ہے, آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو اس حکومت نے کم سے کم تنخواہ جو ابھی انہوں نے اعلان کیا جی, کم سے کم جو تنخواہ ہوگی وہ ہوگی کم سے کم 32,000 روپیہ. اب 32,000 روپیہ تنخواہ اور 30 سے 35% اضافہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں, یہ کس حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریلائبل رہے گا, کس حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے گی, کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سب کچھ ہم کر سکیں. غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے پی این این نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے, اور معیشت پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں. غلام مرتضیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے. کیسا دیکھتے ہیں بجٹ کو آپ؟ اس موجودہ صورتحال میں بجٹ جو ہے کوئی نہ بہت زیادہ یہ عوام کے لیے خوشی کی خبر ہے اس میں, اور نہ ہی بہت زیادہ کوئی یہ مشکلات کا شکار کرے گا. بیلنسڈ بجٹ بیلنس ہے فی الحال, کیونکہ جو حالت ہماری چل رہی ہے بنیادی طور پہ, اصل تو یہ کہ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں خرچ کرنے کے لیے. گورنمنٹ آف پاکستان اب پیسے ہم سے ہی کمائے گی تو ہمارے اوپر ہی خرچ کرے گی. تو وہ اس تناظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ جو توانائی کے شعبے میں تھوڑی سی سبسڈی رکھی ہے, اس سے شاید یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو کچھ ریلیف ملے بجلی کے بلوں میں. اور کیونکہ 800-850 روپے کی سبسڈی وہاں پہ رکھی گئی ہے. کچھ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے. یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو بہت ہی پسا ہوا ہوتا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا. لیکن جو انہوں نے 900 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, وہ بھی اسی تنخواہ دار طبقے سے کرنا ہے. جی ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ یہاں سے دے کے یہاں سے لے بھی لینا ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں اس طرح سے نظر آتی ہیں, یعنی کہ 700 سے آپ 900 ارب لے گئے ہیں, ٹھیک ہے, 9200 ارب. اب اس میں سے 2200 ارب آپ نے نکالنا ہے, 7000 تھا پہلے, وہ آپ 10 ادھر ڈال دیں گے یا ادھر ڈال دیں. اصل میں ہوتا ہے کہ ایک جیب میں ڈالے, ادھر سے نکالیں, ادھر سے ڈالے. یہ گورنمنٹ میں یہی کچھ ہوتا ہے. کچھ بھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ریلیف ہے. ریلیف اس میں عوام کے لیے بہت کم ہوتا ہے. لیکن جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ کھال اتاریں گے اتنی کھال بھی نہیں اتاری. لیکن اس میں یہ تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ سی وی ٹی جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے, سی جی ٹی ہے کیپٹل گین ٹیکس ہے, اس میں تھوڑے سے جو لوگ ہیں اچھے امیر لوگ ہوتے ہیں, ان سے کچھ نہ کچھ. اچھا, ایک اور چیز ہوئی ہے سر, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک ناظرین اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے, آگے چلتے بات کرتے ہیں, وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ 50,000 روپے سے اوپر کی ٹرانزیکشن اگر آپ کرتے ہیں تو نان فائلر جو ہے اس کو ذرا اس کے اوپر زیادہ پیسے دینا پڑیں گے, اور اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی پیسے ادا نہیں کرنا پڑیں گے. یہ ایک اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ ہے ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہو پاتا. آپ اور مجھ سے ٹیکس لے لیتے ہیں, اشرافیہ سے ٹیکس نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے جہاں میں چینل میں جس جگہ میں کام کرتا ہوں وہاں کے ڈائریکٹر نارتھ جو ہے محمد عادل صاحب, ان کے پاس, وہ اس وقت آفس میں ہی ہے, ان کے پاس چلتے ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ان سے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ پلیز بیٹھے, تشریف رکھیں. بلکہ آپ اگر ادھر آ جائیں, ہم ایک ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں گے آرام سے. اچھا عادل صاحب, تقریر آپ نے بھی سنی بجٹ کی, یہ بلکہ آپ اس کو اگر آپ لگا لیں تو ایزی رہ جائے گا. آپ نے بھی سر تقریر سنی اور ہم نے بھی سنی ہے.
یہ ان کے پاس اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, اس پیپلز فرینڈلی بجٹ ہے, یا اس کو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ایک بیلنس بجٹ ہے جس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کی ہے کہ مالیاتی ادارے بھی ناراض نہ ہوں؟ دیکھیں, اس حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو تو جو IMF ہے وہی تھا, اور وہ جو 9th ریویو ہے وہ خاص طور پہ آپ نے ساکھدار کو سنا ہوگا, اس نے کہا کہ ہم نے اپنے 9th ریویو کو جو ہے مکمل کر لیا ہے, اور جو ان کی IMF کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا ہے. اب یہ تو IMF کے اوپر ہے کہ وہ ان کی جو کاوش ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا جس طرح پچھلے 7-8 مہینے سے جو ہے وہ ان کی مختلف کاوشیں جو ہیں جو انہوں نے کی ہیں, کہ چاہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں کی مد میں ہوں یا دیگر چیزیں جو انہوں نے حکومت نے اقدامات کرائے ہیں جس کا ان کو پولیٹیکل لاس بھی ہوا ہے, لیکن IMF نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ابھی بھی جو IMF کی 3 بیسک چیزیں ہیں, ایک تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اگر ہوا تو ہم اس کو فردر آگے کریں گے. نمبر 2, ڈالر جو وہ چاہتے ہیں کہ جو مارکیٹ جو ہے اس کے مطابق ڈالر کی جو ہے پرائسنگ ہو. اچھا. نمبر 3 جو ہے وہ صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اب جو اس میں جو اب جہاں تک حکومت کا میں نے دیکھا ہے, جو میرا خیال میں انہوں نے پبلک سپورٹ حاصل کرنے کے, ایک تو سرکاری ملازم پچھلے کئی دن سے اسلام آباد میں احتجاج کر رہے تھے. آج بھی جس طرح پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سرکاری ملازمین سڑکوں پہ موجود تھے ڈی چوک پہ, تو 35% جو ہے انہوں نے 1 سے 16 تک کے ملازمین کی پینشن تنخواہ میں 35% اضافہ کیا, اور ان کے کچھ الاؤنسز بھی ہیں وہ بھی بڑھائے ہیں, اور جو 17 سے اوپر تک جو گریڈ ہے اس کی 30% جو ہے وہ بڑھائی ہے. پینشن میں 17% اضافہ کی ہے. کم از کم اجرت جو ہے وہ 32,000 انہوں نے کر دی ہے, اور جو کم از کم پینشن ہے وہ بھی جو ہے وہ 10,000 سے 12,000 کر دی ہے, اور 17% اضافہ بھی کیا. جی 17% اضافہ بھی کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ جو ایک پولیٹیکل. لیکن میرا ایک سوال ہے سر آپ سے, میں نے نا ابھی جب یہ میں نے ویڈیو شروع کی تو میں نے یہ اعداد و شمار جو عمران خان نے شیئر کیا میں نے شیئر کیے. سر یہ دیکھیے GDP یعنی گروتھ جو ہے 6.1 سے 0.29 اور انفلیشن 12.7 سے 38 پہ چلے جانا, اس کو یہ کمپیٹ تو نہیں کر سکتا نا. اب یہاں پہ تو اگر عمران خان یا کوئی اپوزیشن کا بندہ شور مچائے گا تو وہ ٹھیک شور مچا رہا ہوگا. دیکھیں, اب عمران خان نے اپنے 4 سال سے کمپیریزن کیے, حکومت نے اپنی جو پچھلا جو ٹینیور تھا جو 2013 سے 2018 اور عمران خان کا جو 4 سال کا دور ہے اس کا ایک کمپیریزن انہوں نے دیا. اس میں جو انفلیشن تھی وہ سنگل ڈیجٹ تھی, عمران خان کے دور میں وہ ڈبل ڈیجٹ پہ گئی, 19 میں گئی. ٹھیک ہے. اب جو اس وقت 38 ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, صرف اس میں حکومت ہی اس میں ذمہ دار نہیں ہے, اس میں بہت ساری جو آپ کی سراؤنڈنگ میں بہت سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ریزن ہے. جیسے آپ یوکرائن کی اور رشیا کی جو جنگ چل رہی ہے وہ ہے, یہ صرف پاکستان متاثر سیلاب ہے. اب میرے لیے حیرانگی کی بات یہ جو 38% جو انفلیشن ہے, یہ جو اس کا جو امپیکٹ صارف پہ ہوتا ہے یہ کوئی 48% پہ جا کے ہوتا ہے. اور اس سے دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ جو شہریوں میں مہنگائی ہے وہ کم ہے بنسبت دیہات میں جو 70% پاپولیشن ہے وہاں پہ شہروں سے زیادہ جو ہے مہنگائی ہے. تو یہ بہت سارا امپیکٹ جو ہے. اب انہوں نے کوشش تو کی ہے جو بھی دستیاب صورتحال تھی اس میں کہ کچھ ریلیف دے دیں اور کچھ شاید فیس سیونگ کر لیں. اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جیسے اب ٹیکسٹائل سیکٹر کو انہوں نے مراد دی ہیں, سولر کو مراد دی ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے سولر لگا سکتے ہیں اب اپنے گھر پہ, کچھ سستا کیا ہے بلکہ اس پہ ٹیکس نہیں لگایا انہوں نے اس کے, اور سولر کا جو کوئی آئی تھنک کوئی خام مال ہوتا ہے اس پہ بھی انہوں نے کوئی ڈیوٹی ختم کی ہے. اس میں جیسے بیٹریز ہیں اس کے جو سولر پینل آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ سولر پینل پہ انہوں نے ٹیکس ختم کر دیا, لیکن امپورٹ کے لیے پیسے کون دے گا؟ LC کیسے کھلیں گی؟ آپ کے پاس تو ذرا مبادلہ کے ذخائر ہی نہیں ہے. آپ جب کوئی چیز امپورٹ ہی نہیں کر سکتے تو آپ انڈسٹری کو چلائیں گے کیسے؟ تو یہ بہت سارے کوشچن اس کے ساتھ ساتھ ہیں. اب جو فائنانس بل میں بہت ساری ابھی جو چونکہ فائنانس بل کی جب آپ اس کو
دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارا کچھ ایسا ملتا ہے کہ اس میں بہت سارے نئے قانون جو حکومت لانا چاہتی ہے تو وہ بیسیکلی فائنانس بل کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ بعد میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں نئی قانون سازی جو ہے حکومت نے کی ہے۔ اچھا، اس میں اگر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے عادل صاحب، اس کی ہم دیسی زبان میں، کیونکہ عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ شاید الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں سمجھ پاتا، اس کو ایک مناسب بجٹ کہہ سکتے ہیں؟ موجودہ سرکمٹانسز میں بہتر ہو سکتا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا میرا خیال ہے، کیونکہ آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کہاں سے نکال کے کہاں کس کو دیں گے؟ انڈسٹری آپ کی بند ہے، آپ کی جو پچھلے سال کے سارے جو اشاریے ہیں وہ سب نیچے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گندم کی فصل جو ہے وہ اس دفعہ کو بہتر ہوئی، باقی ساری جو آپ کی جو کراپس ہیں وہ ساری جو ہے تباہ برباد۔ حالات اس وقت جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ وہ ماڑے ہی ہیں، اور ایک بڑا ایک عام سی زبان میں 32,000 روپیہ ایک انہوں نے منیمم تنخواہ رکھی ہے ایک بندے کی۔ ایک مزدور، ایک شخص دیہاڑی دار، یا یوں کہہ لیں کہ ایک بلو کالر جاب کرنے والا آدمی جو ہے وہ 32,000 روپے اگر کماتا ہے، ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ 32,000 کو ڈیوائڈ کر دو تو وہ 6 سے 8,000 روپے بنتا ہے۔ ایک بندہ کیا مہینے کا 6 سے 8,000 روپے میں گزارا کر سکتا ہے؟ یہ فیصلہ دوستو آپ نے خود کرنا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ اس میں میں 32,000 کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایڈ کر دوں، 32,000 تو حکومت نے اناؤنس کیا نا جی، 32,000 عام پبلک کے اوپر کوئی دیتا کام نہ دیتا، یس، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ دیکھیں نا 32,000 آپ عام گھروں میں چلے جائیں یا عام آفیسز میں چلے جائیں، 15 سے 20,000 سیلری جو ہے وہ چل رہی ہے، حکومت نے مقرر کیا لیکن حکومت اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرواتی، 32,000 پہ امپلیمنٹ نہیں کرواتی تو 32,000 میں ویسے لوگوں کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ اگین بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔